ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مسکراتے ہوئے فرمایا بیٹی فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ دنیا میں ایک عورت ایسی بھی ہے جو تم سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ فاطمہ، کیا تم جانتی ہو دنیا میں ایک عورت ایسی رہتی ہے جو تم سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ یہ سن کر حسن و حسین کی اماں حیران رہ گئیں، پریشان ہو گئیں، حیران ہو کر بولی، ابا حضور، آخر وہ کون سی خوش قسمت عورت ہے جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گی؟ تو آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، جواب سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا کا چہرہ خوشی سے نہال ہو گیا، چہرہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ ہائے وہ فاطمہ جس کے بارے میں کائنات کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کی خوشی میں محمد کی خوشی ہے، جس کی تکلیف میں محمد کی تکلیف ہے۔ وہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ فاطمہ جو نبی کی سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہے، جسے دیکھ کر نبی کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، جسے دیکھ کر نبی کا چہرہ مسکرا اٹھتا ہے۔ وہ فاطمہ جو حسنین کریمین کی اماں ہے، جن کے شہزادوں کے بارے میں نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ فاطمہ جس کی گود میں قرآن کی روشنی پلتی ہے اور جس کے اخلاق دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ وہ فاطمہ جسے نبی نے فرمایا میری فاطمہ سب سے پہلے جنت کے اندر مجھے ملے گی، سب سے پہلے مجھے ملے گی۔ وہ فاطمہ جس کے پردے کی عظمت کے قصے، جس کے پردے کی عظمت کے قصے آج بھی کائنات کی تمام عورتوں کے لیے سبق ہیں، اور جس کی شرم و حیا قیامت تک ہر عورت کے لیے مثال بن کر رہے گی۔ وہ فاطمہ جس کی دعاؤں سے زمین ہلتی تھی اور جس کی نمازوں میں آسمان جھک جاتا تھا۔ وہ فاطمہ جس کے ہاتھوں پر مہندی نہیں بلکہ دین کے لیے قربانی کے نشانات تھے۔ وہ فاطمہ جس نے اپنی زندگی میں دنیا کی کوئی خواہش نہ کی، کوئی آرزو نہ کی، جب ایک سجدہ کرتی تھی پوری رات ایک ہی سجدے کے اندر گزار دیتی تھی۔ جب صبح کا وقت ہوتا تھا تو رو کر کہتی، اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی بھی پورا نہیں ہو سکتا، تیری بندی کا ابھی سجدہ مکمل نہیں ہوتا کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ فاطمہ جو ہر بیٹی، ہر ماں اور ہر عورت کے لیے کردار کی بلند مثال ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آخر وہ کون سی عورت ہے؟ اتنی بڑی عورت ہوگی کوئی، کون سی عورت ہے؟ بتائیں تو صحیح، اس کے اندر کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتا کر فاطمہ کو اور زیادہ حیران کر دیا۔ رسول کریم نے مسکراتے ہوئے فرمایا فاطمہ وہ کوئی امیر گھرانے کی عورت نہیں ہے، وہ کوئی مالدار نہیں ہے، وہ کوئی امیر کبیر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک معمولی سی خادمہ ہے، اور وہ خادمہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ بس ایک بار یہ واقعہ دل کے کانوں سے سن لیں، یہ واقعہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ سکون دے گا، بے سکون دل کو قرار ملنے لگے گا، بے چین دل کو سکون ملنے لگے گا۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آخر وہ کون سی عورت ہے؟ آخر وہ کون سی عورت ہے جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ فرمایا وہ کوئی مالدار عورت نہیں ہے، وہ کوئی بڑے سٹیٹس کی عورت بھی نہیں ہے، فرمایا وہ ایک معمولی سی خادمہ ہے، معمولی سی نوکرانی ہے۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، شاید اس لیے کہ ایک خادمہ ہو کر مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا دل بھر آیا کہ ایک خادمہ فاطمہ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، دل بھر آیا۔
عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ محمد کی بیٹی سے زیادہ افضل ہے؟ آئے ہے سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب سنا کہ ایک خادمہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی تو آگے سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں کیا وہ محمد کی بیٹی سے بھی زیادہ افضل ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، محمد کی بیٹی سے افضل کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی، میری فاطمہ سے افضل کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اس عورت کے اندر 3 خوبیاں ایسی ہیں جن خوبیوں کی وجہ سے وہ آپ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ خوبیاں میرے اندر نہیں ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ فرمایا میری بیٹی کے اندر جتنی خوبیاں ہیں، میری فاطمہ کے اندر جتنی خوبیاں ہیں، کائنات کی کسی بیٹی کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ کہا یا رسول اللہ پھر وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم پریشان کیوں ہونے لگی ہو؟ تم پریشان کیوں ہونے لگی ہو؟ ٹھہرو، آگے سنو، آگے سنو، پہلے اس کی خوبیوں کے بارے میں تو سنو نا کہ اس کے اندر کون سی خوبیاں ہیں۔ جی یا رسول اللہ آپ اس عورت کی خوبیاں بیان کریں، کن خوبیوں کی وجہ سے وہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جملہ بولا وہ جملہ دل کے کانوں سے سنیں، بس وہ جملہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ سکون دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر 3 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے، پہلا عمل یہ ہے کہ اس نے اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ اس خادمہ نے اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ کر رکھی ہیں، اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر رکھے ہیں۔ اے میری فاطمہ، او میری بیٹی، تو نہیں جانتی یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ پہلے واقعہ سن لیں، پھر یہ خوبیاں آخر میں جا کر بیان کروں گا۔ اللہ اکبر۔ رات کا وقت تھا، ایک ماں اپنے بیمار بچے کو گود میں لے کر روضہ رسول کے قریب بیٹھی تھی۔ ایک ماں اپنے بیمار بچے کو گود میں لے کر روضہ رسول کے قریب بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ رو رہی تھی۔ ماں نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، مایوس ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، یا اللہ میرے بچے کو شفا دے دینا، اللہ میرے بچے کو شفا دے دینا۔ تو جانتا ہے نا کہ میں نے ساری امیدیں تجھ سے ہی وابستہ کر رکھی ہیں۔ اس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ایک اجنبی شخص اس عورت کے قریب آیا اور کہا، بہن یہ پانی لو، اپنے بچے کو پلا دو۔ اس نے پانی دیتے ہوئے کہا اجنبی شخص نے، بہن یہ پانی لو، اپنے بچے کو پلا دو۔ ماں نے اجنبی کا دیا ہوا پانی اپنے بچے کو پلا دیا، اجنبی سے پانی لیا، اپنے بچے کو پلا دیا۔ جیسے ہی بچے نے پانی پیا، جیسے ہی بچے نے پانی پیا تو ماں نے بچے کو حیرت سے دیکھا کہ وہ بیمار بچہ پانی پینے کے بعد اب مسکرا رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد وہ بیمار بچہ مسکرانے لگا تھا، اس طرح کا مسکرا رہا تھا جیسے وہ مکمل صحت یاب ہو گیا ہو، اس کی بیماری جاتی رہی ہو۔ ماں نے اجنبی کو کہا بھائی آخر اس پانی کے اندر کون سی ایسی چیز تھی جس نے میرے بچے کو شفا دے دی، جس نے میرے بچے کو صحت دی؟ اجنبی نے کہا کہ یہ پانی خاص تو نہیں ہے، مگر تمہاری دعا نے ہی تمہارے بچے کو شفا بخشی۔ میرے پانی نے تیرے بچے کو شفا نہیں دی، بلکہ تمہاری دعا نے ہی تمہارے بچے کو شفا بخشی ہے۔ اب ماں نے شکر ادا کرتے ہوئے اجنبی سے پوچھا، اے اجنبی بھائی بتا تو صحیح تو کون ہے؟ اجنبی مسکرا کر بولا کہ میں ہوں تو گنہگار انسان، لیکن اس چوکھٹ پر زندگی میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، مگر یہاں آ کر سب سے پہلا سبق مجھے جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی
کسی کی امید کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر آ کر جو بھی مانگتا ہے، اس چوکھٹ پر آ کر جو بھی مانگتا ہے، اللہ کی چوکھٹ پر آ کر جو بھی مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پانی کے اندر خود بخود شفا ڈال دیتا ہے۔ میں نے تو تیری پیاس بجھانے کے لیے ایک نارمل سا تجھے پانی دیا تھا، ایک نارمل سا پانی، اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تیرے بچے کو شفا دے دی ہے۔ یہاں پر زندگی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، میں بڑا گنہگار انسان ہوں، زندگی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مگر یہاں آ کر سب سے پہلا سبق یہ ملا ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی کی امید کو ٹوٹنے نہیں دیتا، نہیں ٹوٹنے دیتا۔ اللہ کی رحمت ہر حال میں انسان کے ساتھ ہے۔ قسم ہے اللہ پاک کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر حال میں انسان کے ساتھ ہے، اور اس کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی، جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس انسان کو اپنے معاملات، اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کرنی چاہیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، اس خادمہ کے اندر اور کون سی خوبی ہے؟ پہلی خوبی تو یہ ہو گئی کہ وہ اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کرتی ہے۔ اس کی دوسری خوبی کون سی ہے؟ فرمایا لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں مگر وہ کسی کو دکھ نہیں دیتی، کسی کو بد دعا نہیں دیتی، کسی کو بد دعا نہیں دیتی۔ وہ اپنا یہ دکھڑا بھی اللہ کے حضور پیش کر دیتی ہے، کہتی ہے اللہ تو جان تیرے بندے جانے، لیکن تو مجھے جس حال میں رکھے میں اسی حال میں راضی ہوں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈھاواں۔ یہاں پر میں تمہیں ایک اور چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ واقعہ بھی آپ لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ جوانوں، ہوا کچھ یوں، رات کا گہرا سناٹا تھا اور ایک بستی کے درمیان اچانک چیخ کی آواز سنائی دی، چیخ و پکار کی آواز سنائی دی۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے، دیکھیں تو صحیح آخر کون چیخ رہا ہے۔ گھروں سے باہر نکلے، دیکھا کہ گاؤں کی ایک مسجد کے اندر سے آواز نکل رہی ہے۔ گاؤں والے حیرت میں مبتلا ہو کر مسجد کی طرف دوڑنے لگے، حیران رہ گئے کہ رات کا دوسرا پہر ہے، رات کی تاریکی ہے اور مسجد کے اندر سے اچانک رونے کی آواز کیوں آنے لگی۔ گاؤں والے حیرت میں مبتلا ہو کر مسجد کی طرف دوڑنے لگے، مگر جیسے ہی قریب پہنچے، جیسے ہی مسجد کے قریب پہنچے تو ان کے قدم خود بخود رک گئے۔ سب لوگوں کے قدم رک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور اس بوڑھے کے ہاتھ میں ایک خون آلودہ چاقو بھی ہے۔ بوڑھا رو رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چاقو ہے اور خون لگا ہوا ہے چاقو کے اوپر۔ بستی کے لوگ ڈر اور تجسس میں ہی تھے، ڈر میں ہی تھے، خوف میں ہی تھے کہ بوڑھے نے اچانک یہ کہنا شروع کر دیا، لوگو تم مجھے نہیں جانتے، میں وہی گنہگار ہوں جس نے 20 سال پہلے اپنے ہی گاؤں کے امام کو قتل کیا تھا۔ میں وہی گنہگار ہوں جس نے 20 سال پہلے اپنے ہی گاؤں کے امام کو قتل کیا تھا۔ وہ امام اسی مسجد کے اندر اذانیں دیتا تھا، نماز پڑھاتا تھا۔ میں نے اسی چاقو کے ساتھ اسے قتل کیا تھا۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ حیران کن بات تھی کہ 20 سال پہلے اس نے قتل کیا تھا، آج آ کر وہ اقرار کر رہا ہے اور اس نے وہ چاقو بھی اٹھایا ہوا ہے۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ وہ امام نہایت ہی نیک اور گاؤں کے سب سے معزز شخص تھے۔ اب بوڑھے نے روتے ہوئے کہا، لوگو مجھے لگا تھا کہ دنیا مجھے معاف کر دے گی، مگر آج تک میرا ضمیر مجھے چین سے نہیں سونے دیتا، میں چین سے نہیں سویا، جب سے اپنے امام کو قتل کیا ہے میں چین سے نہیں سویا۔ اللہ اکبر، میرا ضمیر مجھے چین سے نہیں سونے دیتا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس واقعے کو بھول جاؤں گا، اس قتل کو بھول جاؤں گا، اس گناہ کو بھول جاؤں گا، مگر عرصہ گزر گیا۔ میں نے بھلانے کی بہت زیادہ کوشش کی، اس منظر کو بھلانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن مجھے وہ لمحہ نہیں بھولا جب میں ایک امام صاحب کی جان لے رہا تھا۔ 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آج میں اللہ سے معافی مانگنے
اور سب لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے آیا ہوں۔ دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے، اور یہ کہنے آیا ہوں کہ میرے پاس جتنی بھی پراپرٹی ہے، میرے پاس جتنی بھی دولت ہے، وہ سب امام صاحب کے بچوں میں ہی بانٹ دو، وہ سب امام کے بچوں میں بانٹ دو، بس اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہ کا اعتراف کرنے آیا ہوں۔ لوگ سن بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ مسجد میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہر کوئی ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ انسان دنیا سے تو اپنے گناہ چھپا سکتا ہے، مگر اپنے ضمیر اور اللہ سے اپنے گناہ نہیں چھپا سکتا، اپنے ضمیر سے بھی نہیں چھپا سکتا اور اللہ سے بھی نہیں چھپا سکتا۔ سچی توبہ اور گناہوں کا اعتراف اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے سامنے گناہ کا اعتراف کرنا، اللہ میں نے گناہ کیا ہے اور مجھے معاف کر دے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ موت سے پہلے اپنے گناہوں کا حساب کر لو، ورنہ وقت ختم ہونے پر صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہے، مگر حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے، لیکن گناہوں کے بعد جو انسان اللہ کی چوکھٹ پر جھک جاتا ہے وہی دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خادمہ کے اندر تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ سوکھی روٹی کھا کر بھی ایک گھونٹ پانی کا پی کر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتی ہے، اور شکر گزار بندے کو بہت بڑا مقام دیتا ہے میرا اللہ۔ اے میری فاطمہ، اب سنو، ان تین خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خادمہ کو مقام یہ دیا ہے، اس خادمہ کو اللہ نے مرتبہ یہ دیا ہے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، جب تم جنت میں داخل ہونے لگو گی تو ارد گرد آگے پیچھے بہت زیادہ حوریں ہوں گی، تمہارے آگے پیچھے حوروں کا رش ہوگا، بہت زیادہ حوریں ہوں گی جو تمہارے استقبال کے لیے صف باندھے کھڑی ہوگی، اور وہ خادمہ جو تم سے پہلے جنت میں جائے گی وہ خادمہ تمہارے لیے راستے بناتی جائے گی۔ سبحان اللہ، وہ خادمہ جو تم سے پہلے جنت میں جائے گی نا، یہ تین خوبیاں رکھنے والی خادمہ، اس کو اللہ جزا یہ دے گا، وہ خادمہ تمہارے لیے راستے بناتی جائے گی، راستے بناتے بناتے یہاں تک کہ وہ آپ سے بھی پہلے جنت کے اندر اپنا قدم رکھے گی، راستہ بناتے بناتے۔ سبحان اللہ، ان تین خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مقام و مرتبہ یہ دے گا کہ وہ آپ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی، وہ اسی معاملے میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، لیکن میری بیٹی کا مقام سب سے بلند ہوگا، اور یہ مقام اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اعزاز ہے میری بیٹی، یہ مقام اللہ کی طرف سے میری بیٹی کے لیے اعزاز ہے۔